السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑا پھرا ملک حمید امید کرنا سارے دوست اب آپ ٹھیک ہو سن جی دوستو۔ ایک شادی دی تقریب آئی جویں کہ سارے علاقے دے وچ رواج ہے، عورتاں لڑکیاں سارے شادی دے فنکشن تے کٹھے ہوندے ہیں۔ تے ایویں ایک شادی دا فنکشن آئی، اس فنکشن دے وچ ایک لڑکی آئی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کو ایک لڑکے ڈٹھا ہے تے اس کو وہ بڑی پسند آئی ہے۔ لڑکے دے ذہن وچ آ گئے کہ بھی میں اس سے بچی نال شادی کرے سا، یہ لڑکی جڑے نا میرے واسطے بیسٹ ہے۔ اس میزبان کو پوچھا ہے بھئی یار یہ لڑکی کون ہے؟ بھئی میں کو اچھی لگی ہے، میں نال شادی کرنا چاہنا۔ سارا اس دا ڈیٹا جڑا ہے اس دی ڈیٹیل کٹھی کیتی ہے۔ لڑکی دا نام کہ ہے، اس دے والد دا کہ نام ہے، کیڑی قوم نال تعلق رکھدی ہے، ساری اس دی ڈیٹیل کیتی سی۔ شادی مک گئی ہے، گھر گئی ہے، اپنی والدہ کو آکھس بھئی فلاں گھر دے وچ تو رشتہ گھن کے میرے وائیں، میں شادی کرے ساں تا اسے نال کرے ساں، نہیں تو میں شادی کو نہیں کرنی۔ انہاں کے پتہ نہیں وہ بھائی برادری ہے، ساکو رشتہ دے دیں نہیں دے دے۔ بہرحال اس کہ میں کو نہیں پتہ، تو سمجھو انہاں دی منت کرو، ترلا کرو، جی میں کرو، شادی میں اتھائیں کرے ساں، بیا کتھائیں بھی میں شادی نہیں کرنی۔ والدین مجبور سی گئے، پہنچ گئے اتھاں کہ اساں آئے ہیں، مہربانی کرو رشتے واسطے، اساں اپنے بچے واسطے رشتہ منگانا ہے۔ تو انہاں دستی انہاں نہ ہاں کر دیتی، انہاں کہ ٹھیک ہے جی سب کو منظور ہے، تساں آ کے تاریخ مقرر کر دیں۔ حیران تو تھین لڑکے والے کہ پہلی دفعہ رشتہ منگانا ہے تو انہیں پہلی دفعہ ہی ہاں کر دیتی ہے۔ یہ آپشن انہیں رکھا بھئی ساں صلاح کر کے نو یا کوئی گال بات ہوندی ہے، انہیں رشتہ منگائے انہیں ڈائریکٹ ہاں کر دی۔ شادی دی تاریخ مقرر تھی گئی، شادی تھی گئی۔ وہ لڑکا بڑا خوش ہے کیونکہ اس کو اپنی پسند کی لڑکی مل گئی ہے۔ وہ اس دا بڑا خیال رکھتا ہے، اندر اگو جی میں غلام کھڑوندے نا، وہ لڑکا ایویں جی غلام کھڑدے ایویں 24 گھنٹے اندر کو کھڑا رہندا ہے۔ جیڑی شے منہ چوں کڈھیا یہ فوراً اس کو پورا کریندا ہے، ان دی ہر خواہش لڑکا پورا کریندا ہے۔ زندگی دے دہاڑے اندر بڑے اچھے گزرتے ودے ہیں۔ تھوڑا ایک عرصہ گزرا ہے، ایک دہاڑی میں تھے کہ وہ دھا کے باتھ روم چوں باہر آئیے تھے، اس دا منہ کھلا ہویا ہے تے ایویں آ کے بسترے دے تے اٹھائے گئے تے اس دے منہ دے وچوں لالاں کرن لگ گئے۔ لڑکا بڑا پریشان، اس کو پوچھس بتے کو کہ ہے، لیکن ان دے منہ چوں کوئی آواز نہیں نکلدی۔ ایویں لگدا ہے بھی جویں ایک کتا اذیت دے وچ ہوندا تے اس دے منہ چوں ہلکیاں ہلکیاں غوراٹاں نکلدی ہیں نا، ایویں آنگوں اس دے منہ چوں کتے والیاں ہلکیاں ہلکیاں آوازاں نکلدیاں۔ وہ کو چاہنے ہسپتال گن گئے، ڈاکٹر چیک کیتے، انہاں کہ یار ساں کو سمجھ نہیں پئی آندی، ایدے وچ کتے دا وائرس ہی کونے، کوئی شے کونے جو اساں اس کو ویکسین کروں۔ بہرحال اساں اس کو ویکسین کرنے ہیں، ویکسین انہاں کیتی ہے، لیکن طبیعت ان دی مزید خراب تھی۔ کئی عالم ہکلو کو بول کے گنن بھی دیکھو بچی دی طبیعت دیکھو، یہ کو کیا مسئلہ ہے۔ انہاں بھی بڑی کوشش کیتی ہے، لڑکی دی طبیعت سنبھلی نہیں۔ اس دے والدین کو بھی اطلاع کیتی نے، وہ بھی آ گئے۔ علماء کرام مولیاں آکھے بھئی اس دا ہے اینڈ، اس دے نال بہ کے قرآن مجید دی جنوں تلاوت کرو،
اللہ پاک دی مشکل آسان فرماوے تے دعا منگو اللہ پاک پر لوگ 2 دیہڑے 3 دیہڑے اذیت دے وچ رہیے دعا منگدے رہن میرا مالک بھی اس دی مشکل آسان فرما وہ لڑکی 2-3 دن بعد فوت تھی گئی قبرستان گئے اس کو دفن کیتا نے دوجی دیہڑ اس لڑکی دا شوہر جڑے قبرستان ویندے تاں وہ لڑکی دی قبر دتے 3-4 کتے بھونک دے کھڑے اس وٹا چاہ کے بھجائے انہوں کو فاتحہ پڑھی سی اندر ذہن چاہیے بھی کتے جی قبرستان دے وچ آوارہ ہونے یہ کوئی آوارہ ہیں دوجی دیہڑوں وت گئے تم وہ کتے ان کی قبر سے وت بھونک دے کھڑے اس وٹا چاہ کے کتوں کو بھجائے فاتحہ پڑھی ول ہے تیجے دیہڑے جڑ لگی ہے تو کتے وت بھی کھڑے ہیں کتوں کو اس بجائے فاتحہ پڑھ کے مسجد ہی چاہے مولوی صاحب کو تساں دیکھو مسئلہ کیا ہے مولوی صاحب بچوں کو نال لائے آپ بھی نال گئے قبرستان گئے ان کی قبر دے بہ کے قرآن مجید پڑھنے اس کہ انشاءاللہ ہوں ٹھیک ہو سکے چوتھی دیہڑ گئے اندر شوہر کا حسب معمول کتے اویں ان کی قبر سے بھونک دے کھڑے اولا مولوی صاحب بلوالا ہے مولوی صاحب بھائی کتے تو وت بھی اویں ان کی قبر سے بھونک دے کھڑے تو مولوی صاحب اس کو آ کے یار ایویں ہے بھائی تیرے کو تو ہوں آئیے تھوڑا عرصہ تیرے نال گزارس تے اس دے نال کوئی نہ کوئی مسئلہ جڑی ہے اس دے والدہ نال رابطہ کر وہ کو لازمی پتہ ہو سی کوئی نہ کوئی گال وچ ہے ضرور اسے لے او کو بھی شک پہ گئے شوہر کو کہ جڑے میں رشتہ منگا تو دستی میں کو ہاں کر لیتی نے کوئی تائیں دے نال مسئلہ ہے ہی نہ لڑکی نال وہ اپنی سس کو گئے اس کو آخر یہ مسئلہ ایویں بنا کھڑوتا ہے کہ تو ساکوں کوئی اس دا حل دس یہ سیدھا کیوں پیے یہ مسئلہ وجہ کہ آخر اس کو اس کیڑا ایسا کام کیتا ہے یا کوئی کہیں کتے پٹائی کہ کیتا ہے کوئی ڈیٹیل دس اس کہ پہلے تو اس بڑا انتے گال کو کرنے کی کوشش کی لیکن لڑکے آ نہیں میں پوچھ کے ویسا جو میں لڑکی کو اس عذاب تو جان چھڑواں کیا تو نہیں چاہتی کہ تیری بچی دی اس عذاب کو جان چھٹے اس کہ میں کیوں نہ چاہتی اور تسا کہ بھی یہ ایک لڑکے نال شادی کرنا چاہتی ہے جتنا اسا ناسے چاہتے میں اس کو برا بھلا آدھی ہوں یہ اکثر میں جو دیکھا نا اپنی بچی دوڑتا یہ میں کو آدھی ہے کہ تو میرے ایویں دے دی میں کتا دے دے اس کو ذرا کوئی گال کرے ماں تو وہ آدھی کتیا مڑ بھونک دی کیوں بیٹھی جڑے ہوئے اس آگا تو کتیا مڑ بھونک کے میرے گاٹے چ لگ گئے یعنی کہ وہ والدہ دی عزت نہیں کریں دی اس کو کتی سڑیں دی تے کتا تے یعنی کہ نفرت کریں دی اس آگا یہ اللہ پاک دا عذاب ہے یہ اس تے پکڑ اس وجہ کو لے اس آگا میں اندہ کو حال سچانا پت قاری صاحب کو گئے دساں نے بھی اصل مسئلہ یہ ہے قاری صاحبہ کہ بھی اس دی والدہ کو دی قبر تے گھن کیا ہو او اتھاں کو صدق دل نال معاف کر لے رہے تاں ہے اور تو دی والدہ کو گھن گیا اس دی قبر تے اس دی والدہ اتھاں اس کو معاف کیتا ہے اس تو بعد دوجی دیہڑ گئے تاں کتے وغیرہ کون ہے یہ دوستو ایک نہایت ہی عبرتناک سچا واقعہ ہے سچا تے والدین دی عزت کرو یار اللہ پاک پتہ نہیں کیڑی شے تے ناراض تھی ونجے کتھوں اللہ پاک بندے کو پکڑ گھن کے آ
تو دوستو اللہ پاک ہر کہیں کو مسلمان دے بچوں کو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک سب کو بھی صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ سارے والدین دا حق بھی ہے کہ اساں بھی بچوں دے نال شفقت والا سلوک کروں۔ اگر کوئی بچوں دی خواہش ہے تو سادہ بھی فرض بنتا ہے کہ اساں بچوں دی خواہش دا احترام کروں۔ جی دوستو یہ آج والا ایک عبرت ناک واقعہ جڑا میں تھوڑی خدمت وچ پیش کیتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھیسوں۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔